الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داودا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العلي العظيم۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ میں نے چند ورسز سورہ نمل آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ نمل جو ہے قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے اور اس کے اندر مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی ہے۔ آج جو میں نے منتخب کی ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہم نے سورہ نمل کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے منتخب کیا ہے، اور اس کے اندر سے کچھ 10 سے 12 پرنسپل ہیں جو کہ ہمیں ملیں گے کہ کون کون سے پرنسپل ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم گھر کے اندر ایک اچھا نظام قائم کر سکتے ہیں، یا ہم آرگنائزیشن کے اندر ایک اچھی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا وہ اچھی طرح ہم چل سکتے ہیں۔ تو یہ میں واقعہ جو بتانے لگا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہ 900 قبل مسیح، تقریباً 900 قبل مسیح کا واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 900 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے کہ جن کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ایک سپہ سالار تھے۔ حضرت یہ جو تھے حضرت طالوت ایک بادشاہ تھے، اور ان کے طالوت جو تھے ان کی بادشاہت کے اندر ایک 17 سالہ نوجوان تھا کہ جس کا نام تھا داؤد، اور داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اس نے جالوت کو قتل کیا، تو بادشاہ نے خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس فلسطین کے اندر حکمران بنے، بادشاہ بنے۔ تو یہاں اس طرح جو جس واقعے کا ہم ذکر کرنے لگے تو وہاں پر حضرت طالوت اور حضرت طالوت علیہ السلام، طالوت کی حکومت تھی، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، اور داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کا قصہ آج ہم یہاں سننے لگے ہیں، کہ جس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ پرنسپل آف مینجمنٹ کیا ہے۔ ٹائم ہمارے پر کم ہے تو میں نے پچھلی مرتبہ تو ہم نے کچھ ڈیٹیل میں اس کے اوپر چیزیں لی تھی، لیکن ہم انشاءاللہ یہودیوں کو جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے عروج ملا اس دنیا کے اندر، اور 3 مرتبہ وہ زوال پذیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ یہ اس وقت عروج ملا تھا، دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عروج ملا تھا کہ جب انہوں نے فرعون کی شکنجے سے چھڑوا کر، فرعون کے شکنجے سے اپنی قوم کو چھڑوا کر اور مصر کے اندر یعنی فلسطین سے مصر کے اندر لے آئے تھے، وہ عروج ان کو ملا۔ وہ 600 سال تک جو ہے وہ اس وقت عروج رہا یہودیوں کا، یعنی بنی اسرائیل کا عروج رہا۔ پہلی مرتبہ وہ 1900 قبل مسیح میں عروج تھا، اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ 900 قبل مسیح میں عروج تھا، اور تیسری مرتبہ یہ ایک اور مرتبہ عروج ملا حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ یہ یہودیوں کو جو عروج زوال تھا یا بنی اسرائیل کا جو عروج زوال تھا اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ آئیے ہم ذرا اسپیسیفک جو ہمارا موضوع اس کے اوپر لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ تھا کہ وورث سلیمان داؤد، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا۔ وقال یا ایھا الناس، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد وہ نبی گزرے ہیں، واحد وہ بادشاہ گزرے کہ جن کو کون سی بولیاں سکھائی گئی تھی بچوں؟ پرندوں کی۔ کس کی بولیاں سکھائی گئی تھی؟ پرندوں کی۔ ابھی دیکھیں وقال یا ایھا الناس علمنا، کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا بڑا نمایاں فضل ہے۔ اب آگے چلیے، آگے بڑی ذرا دلچسپ قسم کی سٹوری ہے، ذرا غور کر کے سنیے گا اس کو۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں پہلی جو مینجمنٹ کی اصول بتائی جا رہی ہے کہ مینجمنٹ کو جب کوئی چیز ملتی ہے، جو مینیجر ہوتا ہے نا، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو جب کوئی چیز ملتی ہے، کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس کا شکر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے اس نے کہا کہ اس نے 3 قسم کے ان کو دیا، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کے وسائل سے ان کو نوازا گیا تھا،
اور تیسرا یہ تھا حضرت سلمان صاحب کہتے ہیں کہ واضح برتری تھی جو کہ ان کو دی گئی تھی، یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ واضح برتری دی گئی تھی، پہلے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، پھر ان کے بعد اس کے دوسرے نمبر پہ یہ کیا گیا کہ ہر قسم کے وسائل جو تھے وہ حضرت سلمان صاحب کو دیے گئے تھے، اور تیسری ان کو یہ برتری تھی جو دی گئی تھی، اور پھر چوتھی یہ تھی کہ ان کو 3 قسم کی فورسز دی گئی تھی. کون کون سی؟ اب ذرا اس کو دیکھیے گا. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ ان کو انسانوں کی اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، جنوں کے، انسانوں کے اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. دیکھیے اب یہ دیکھیے پہلے کون سا تھا؟ پہلے جن کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں جیسے نیوی. جن ایک ایسی فورسز تھی کہ جو کہ نیوی کی شکل میں تھی. اچھا جنات کیا کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ ریڈ سی کے اندر، ڈیڈ سی کے اندر ڈائیو مارا کرتے تھے، اور اندر جا کے جو ہے نا وہ وہاں سے بڑے بڑے قیمتی موتی لے کے آئے کرتے تھے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کو چلانے کے اندر اس کا استعمال کیا کرتے تھے. اور کیا کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جو محلات بنتے تھے اس کے اندر اس کو لگائے تھے. تو جنوں کی فورسز دی گئی تھی، اور دوسرا انسانوں کی فورسز یعنی آرم فورسز دی گئی تھی. وہ طائر، پرندوں کی فورسز کون سی ہوں گی؟ ایئر فورس، آرمی، نیوی اور ایئر فورس. کون کون سی فورسز دی گئی تھی؟ اچھا آگے دیکھیے، اب یہ آگے زبردست ایک پوائنٹ دیا جا رہا ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ وہ بڑے ضبط میں رکھے جاتے تھے، بڑے کنٹرول میں رکھے تھے. یہ فہم یوزعون کا جو مادہ نکلا ہے اس سے نکلا اوزا، وزع، ایزا. ایزا کا 3 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کنٹرول میں رکھے جاتے تھے، وہ بڑے کنٹرول میں رکھے. یہ جو یوزعون تھے نا، یہ جو عام لوگ نہیں تھے، یہ عام قسم کی بھیڑ نہیں تھی، بلکہ کیپیبل لوگ تھے. ٹھیک ہے، کیپیبل جنات تھے، کیپیبل پرندے تھے، اور کیپیبل انسان تھے. بڑے اسٹرانگ قسم کے، بڑے ٹاپ کلاس کے جینیس قسم کی جو یہ فورسز تھی جو کہ حضرت سلیمان السلام کو دی گئی تھی. اور وہ حضرت سلمان صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے یوزعون، وہ بڑے ضبط میں رکھے جاتے تھے، بڑے کنٹرول میں رکھے جاتے تھے. ان کی ایک خاص ترتیب تھی، ان کی ایک خاص درجہ بندی تھی. جیسے اب دیکھیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے آرمی کے اندر ہوتا ہے نا، آرمی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے سپاہی ہوتے ہیں، پھر صوبے دار ہوتے ہیں، پھر کیپٹن ہوتا ہے، پھر میجر جنرل ہوتا ہے، پھر جنرل ہوتا ہے، پھر فیلڈ مارشل ہوتا ہے، پھر بریگیڈیئر ہوتا ہے. اس طرح کی ان کی خاص درجہ بندی ہوتی ہے، ایک اس خاص ترتیب ہوتی ہے. تو اسی طرح اب یہ دیکھیں، اب جیسے ایک چیف آف آرمی اسٹاف ایک آرڈر دیتا ہے تو وہ فوراً نیچے جاتا سپاہی تک آرڈر سیم من آن آرڈر پہنچتا ہے، اس لیے کہ ان کی ایک خاص ڈسپلن ان کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو پوائنٹ مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ وہ جو فورسز تھی نا، وہ جو جنات کی فورسز تھی، وہ جو انسانوں کی فورسز تھی، وہ پرندوں کی فورسز تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ بڑے ضبط میں رکھے جاتے تھے، بڑے کنٹرول میں رکھے جاتے تھے. اب آج کل ہو کیا رہا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ بیوی یہ چاہتی کہ شوہر کے سارے اختیارات خود لے لے. جو کام کرے، جو شوہر کرے وہ میری مرضی سے کرے، جو میں کہوں اس طرح کرے، جو میں کہوں کہ بھئی یہ کرنا ہے وہ اس طرح کرے، یہ لے کے آنا وہ اس طرح لے کے آئے. آج ہم اس طرح چل رہے ہیں. اور اب بیوی کے اختیارات ساس لیتی ہے. وہ ساس یہ کہتی ہے کہ بیوی کے سارے اختیار میرے پاس آ جائیں. بیوی کا یہ میرا جو بیٹا ہے وہ بیوی کے نہ مانے بلکہ میری مانے، سارے اختیار وہ لے لیں. اب ایک اور بات آپ کے سامنے ہوتی ہے، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا، ہمارے ملک کے چیف آف آرمی، وہ کہتا ہے جی ملک کا صدر بھی میں بن جاؤں، ملک کا سربراہ بھی میں بن جاؤں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی میں بن جاؤں، وزیر دفاع بھی میں بن جاؤں، ہر کام میرے حکم سے ہو. تو یہ جو یوزعون کا فلسفہ ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضبط میں رکھنے کے لیے آپ زبردست اس پہ ضبط میں سے یہ تقوی یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود، یعنی حدود کا تعین، آپ کی جو حدود کا تعین ہے وہ بالکل صحیح طرح ہونا چاہیے. یعنی جب آپ کسی کو حدود دے رہے ہیں، آپ کسی کو مینیجر بنا رہے ہیں، تو اس کا ایک لائن آف ڈائریکشن ہونی چاہیے، اس کی حد بندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی جب آپ کنٹرول میں رکھیں گے اس کی حد بندی ہوگی، اس کی حد بندی ہوگی بھائی تم نے یہ کام اس طریقے سے کرنا اور اس حد سے آگے نہیں جانا. تو وہ بڑے ضبط میں رکھے جاتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں پھر انشاءاللہ، پھر بہت ساری چیزیں آگے کلیئر ہوتے ہیں. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل. اب کیا ہوا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا اپنے ان لشکروں کے ساتھ. یہ جو کیپیبل لشکر تھے نا، جنات کی فورسز، انسانوں کی فورسز، پرندوں کی، ان کے ساتھ لشکروں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے. کہاں؟ ایک وادی تھی کہ جہاں چونٹیاں تھیں. نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی. نمل کا مطلب ہوتا ہے، نمل کا مطلب ہے چونٹیاں، اور نملہ کہتے ہیں چونٹی کو. اس سورت کا نام کیا ہے؟ نمل. نمل چونٹی اسی لفظ سے لیے گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ٹھیک ہے، یا ایھا النمل. جب یہ چونٹیوں کے وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم لسلیمان جنودہ وہم لا یشعرون. کہ جب چونٹیوں کے وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کوئی ایسا نہ ہو
کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل دے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہ دیکھیے جو مینجمنٹ کی دھاک ہوتی ہے نا وہ باریک سے باریک چیز پہ بھی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے وہ جائزہ لیا, اس نے آگے جائزہ لیا, اس نے اب وہ سلمان السلام یعنی وہ جو چھوٹے سے چھوٹا جو شہری ہے اس کے اوپر بھی قیادت کی دھاک ہوتی ہے, مینیجر کی دھاک ہوتی ہے. آپ نے دیکھا بعض کا مینیجر, اب مجھے یہ طلحہ بتا رہا ہے, کہتے ہیں پاپا جب یہ آپ نے یہ میرے سامنے رکھی نا صورت رکھی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ ٹیپو مامو میرے پر جو بڑی سختی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر چیز پہ نظر ہونی چاہیے, مینیجر کی ہر چیز پہ نظر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آگے چلیے. اب سلمان علیہ السلام نے کیا کہا, اب یہ وہ چونٹی کے وادی سے گزر رہے ہیں, اپنے لشکروں کے ساتھ گزر رہے ہیں. سلمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها, کہ سلمان علیہ السلام اس بات پہ مسکرائے اور ہنس پڑے اور بولے وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه, کہ سلمان علیہ السلام اس بات پر مسکرائے جب اس نے دیکھا نا چیونٹی. اب دیکھیے سلمان علیہ السلام کو بولیاں آتی تھی, پرندوں کی بولیاں بھی آتی, اب وہ گزر رہے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں سلمان علیہ السلام بڑے لشکر, آج کل تو ہمارے جو بڑے وزیر اعظم یہ کوئی گزرتے ہیں نا تو وہ ان کی نظر ہی نہیں پڑتی ارد گرد کیا ہو رہا ہے. لیکن سلمان علیہ السلام کی اتنی باریک نظر تھی, انہوں نے چیونٹیوں کی بات کو بھی سنا اور مسکرائے. اب یہ قرآن اس کا ڈائلاگ بتا رہا ہے. سلمان علیہ السلام اس بات پر مسکرائے اور ہنس پڑے اور بولے اے میرے رب, یعنی جب ان کو طاقت ملی نا, اے میرے رب مجھے قابو میں, وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی, کہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ, اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں, کہ میں تیرے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب مینجمنٹ کو یہاں ایک اصول بتایا جا رہا ہے, جب مینجمنٹ کو اقتدار ملے نا, جب کوئی طاقت ملے نا, جب کوئی قوت ملے نا, جب کوئی عہدہ ملے نا, تو وہ نافرمان نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے, اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ مینیجر جو ہے وہ مان رہا ہے, جو حضرت سلمان علیہ وسلم جو مینیجر تھے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنی طاقت دے رکھی ہے, تو نے مجھے اتنی قوت دے رکھی ہے, تو نے مجھے اتنے لشکر دے رکھے ہیں, جنات کے لشکر دے رکھے ہیں, انسانوں کے لشکر دے رکھے ہیں, پرندوں کے لشکر, اے اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائیے ہو, مجھے تکبر سے بچائیے ہو, کہیں میرے اندر غرور نہ آ جائے, تکبر نہ. آج ہمیں کچھ چیز ملتی ہے نا تو ہم فوراً اکڑ جاتے ہیں, ایسے ہی نا. تو یہ یہاں مینجمنٹ کا اصول مل رہا ہے کہ جب آپ کو طاقت ملے, جب آپ کو عہدہ ملے, جب آپ کو قوت ملے تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں. ٹھیک آگے چلیے. اچھا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ, اچھا ایک تو شکر ادا کریں اور عمل صالح کریں. یہاں پر ایک اور لفظ آیا ترضا, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا, عمل صالح کے بارے میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو ایک مثال دے کے آگے چلوں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو عمل بھی پسند ہے اور نیت دونوں کا خالص ہونا پسند. اب دیکھیے ایک شخص ہے جو کہ ایک ایکٹریس کو گلے لگا رہا ہے, ایک ایکٹریس کو گلے لگا رہا ہے اور کہتا ہے جی میں, یہ تو میری بہن ہے, یہ تو میری بہن ہے. بھلے اس نے اپنے ذہن میں اس کی نیت خالی ہوئی لیکن اس کا عمل صحیح نہیں ہے, اس کا عمل صحیح نہیں کہ اس نے اس نامحرم لڑکی کو گلے لگایا ہوا, تو اس کا عمل تو اللہ کو یہ قبول. اچھا ایک شخص ہے کہ جو کہ اب میں سپوز میں کسی دن حنزلہ کے ساتھ جو ہے نا, یہ میں کسی بندے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں کہ یار میں جو نا اس کو آج میں اس کو فائدہ دوں گا, تو یہ چونکہ فلانی جگہ کا فلانی چیز کا ماسٹر ہے, سپوز یہ حنزلہ ہے, یہ کمپیوٹر کا ماسٹر ہے, اب اس نے آج مجھ سے مدد مانگی, میں اس کا آج مدد کروں گا, کل کو میرے کمپیوٹر مسئلہ آئے گا تو اس سے میں اپنا کام نکلواؤں گا. تو میری نیت خالص, عمل میرا خالص ہے کہ میں نے اس کی مدد کر رہا ہوں, میرا عمل خالص ہے کہ عمل نظر آ رہا ہے کہ میں, لیکن نیت میری خالص نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یار اس سے میں کام نکلے گا, یا یہ جو مینیجر ہے نا آج میں ذرا اس کی کروں گا تو کل کو میرا کام نکلائے گا. تو اللہ کو عمل اور نیت, تو یہاں مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ آپ کی عمل اور نیت دونوں خالص ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہی کہتے ہیں کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا, کہ ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے. ٹھیک ہے آگے چلیے. اچھا آگے چلیے. وَتَفَقَّدْ طَيْرُ فَقَالَ مَا لِي, یہ ایک اور موقع پر, اب یہ سلمان علیہ السلام کا واقعہ, سلمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, کور کمانڈر سے اجلاس چل رہا ہے, کور کمانڈرز کا اجلاس چل رہا ہے, پرندے بیٹھے ہوئے, جنات بیٹھے ہوئے اور انسان بیٹھے ہوئے اور کیپیبل لوگ بیٹھے ہوئے. کون بیٹھے ہوئے؟ کیپیبل لوگ, یعنی بڑے اسٹرانگ قسم کے لوگ بیٹھے. اب کیا ہو رہا ہے دیکھیے, ایک موقع پر سلمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لیا, انہوں نے دیکھا جی پرندے یہاں پر موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور کہا کیا بات ہے میں فلاں حدود کو نہیں دیکھ رہا, کیا بات ہے میں, یہاں ان کی نظر تھی نا, یعنی جو مینیجر ہوتا ہے اس کی نظر ہر جگہ پہ آتی ہے. جب کسی آرگنائزیشن کے یہاں پہ ایک پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ مینیجر کی ہر بندے پر نظر ہوتی ہے. جب وہ داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے حنزلہ تمہاری یہ ڈیوٹی پلیس نہیں ہے, تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, تمہیں تمہاری ڈیوٹی دی تھی. یہاں حذیفہ تم یہاں کیا کر رہے ہو, یہ سائٹ پہ کیا کر رہے ہو, یہ تو تمہارا ٹائم نہیں ہے, تم اس سائٹ پہ کیا کر رہے ہو, تم ابھی چائے پی رہے ہو, تمہارے چائے کا ٹائم نہیں ہے, تمہارے تو یہ چائے کا لمٹ. اس کی ہر جگہ پہ نظر تھی. جو سلمان علیہ السلام تھے, یہاں مینجمنٹ کا یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ اس کی نظر ہوتی ہے ہر چیز پر نظر ہوتی. اب کیا ہوا, ایک موقع پہ سلمان صاحب پرندوں کا جائزہ لیا, کہا کیا بات ہے میں فلاں حدود کو نہیں دیکھ رہا,
اور کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گیا. پھر آگے کہتے ہیں, اب یہ دیکھیں ان کو بڑا سخت غصہ آیا. میں نے آپ کو کہا جو مینیجر ہوتا ہے اس کا بڑا روب ہوتا ہے, لیکن ناجائز روب نہیں ہوتا, بلکہ وہ روب اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس نے کچھ کام کرنا, گول اچیو کرنا ہوتا ہے, اس کا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہوتا ہے. اب اس نے کیا کہا, تین آپشن دی. کس کو؟ یعنی حدود کو اس پرندے کی بیس میں سزا نہیں دی جا رہی, بلکہ اس نے جو ڈیوٹی تھی کہ اس کو ڈیوٹی کال کی گئی تھی کہ بھائی میٹنگ میں پہنچ رہے ہیں, وہ میٹنگ میں پہنچا نہیں. یعنی اس کو پرندے کی بیس میں سزا نہیں دی جا رہی, بلکہ اس کو رولز اس نے وائلیٹ کیا. اس کو جب پتا تھا کہ بھئی آپ نے اس ٹائم پہ اس میٹنگ کے اندر موجود ہونا ہے, وہ میٹنگ میں موجود. اب سلمان صاحب نے کیا کہا, دیکھیں بڑا یہ مینجمنٹ کا ایک اور اصول بتایا جا رہا ہے. مینجمنٹ کا اصول کیا ہے, میں لا اعذبنہ عذابا شدیدا, کہ میں اسے سخت سزا دوں گا. He will have a serious punishment. He will have a, میں اس کو سخت سزا دوں گا, میں اسے, ٹھیک ہے, لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا ازبجنہ او لیاتینی بسلطان مبین, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پہ میں اسے سخت سزا دوں گا, یا اسے ذبح کر دوں گا. یا دوسری کیا بتایا جا رہا ہے, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ اسلام کے مخالف ہو یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہو, تو اس موقع پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو, یعنی اس کو سزا بھی دی جا سکتی. آرٹیکل 6 کے تحت اس کو پھانسی کی سزا دی جا رہی, کورٹ مارشل کر دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے, بس اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ. تو یہ پہلی سزا دی جا رہی تھی کہ اس کو سخت سزا دوں گا, دوسرا اس کو یا تو اس کو ذبح کر دوں گا, ورنہ میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنے. اب وہ کہے گا جی میں سر میں تو ڈیوٹی پہ تھا. اس نے کہا وہ نے سر میں تو ڈیوٹی پہ تھا, نہیں تو سر یا تو معقول وجہ تھی, یا تو سر میری جو ہے نا وہ گاڑی پنچر ہو گئی تھی, مجھے تو گھر پہ جو کام آ گیا تھا, میں تو بخار ہو گیا تھا, میرے گھر والے بیمار ہو گئے تھے, اس کو معقول وجہ پیش کرنی پڑے گی. آگے چلیے. اچھا, کچھ دیر نہ گزری تھی کچھ نے آ کر, اب یہ حضرت سلمان صاحب بڑے غصے ہو رہے تھے. اب یہ وہ حدود پہنچ گیا. اب اس نے کہا کہ میں چونکہ ہمارے پر ٹائم چھوڑا کم ہے, تو میں بیچ میں سے کچھ آیات پڑھوں گا, باقی ہم انشاءاللہ اردو لیتے چلے جائیں گے, تاکہ ہم اپنے موضوع کو کوشش کریں کہ ہم اس کو سمرائز کر سکیں. اچھا, کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے, جو آپ کے علم. اس نے کہا سر میں تو ڈیوٹی پہ تھا, میں تو ایک خاص مشن پہ تھا, میں ایک بڑی خاص انفارمیشن لے کے آ رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انی وجدت, کہ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا ہوں. جو سبا ہے نا, سبا, ملک سبا, جس کا آج کل موجودہ نام ہے یمن. کیا نام ہے؟ اب یہ تھوڑا آ جائیے اس کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جو یمن کا جو ملک ہے نا, یمن کا ملک جو ہے, یہ تجارت, یہ اس میں ملک سبا ایک ملک تھا. اس کی جو ملکہ تھی وہ کون سی تھی؟ عورت اس کی حکمران تھی. اور یہ اس سبا کا جو ملک تھا یہ ایک اکنامیکل ہب تھا, ارد گرد کی ساری ٹریڈ جو ہے اس کے گرد گھما کرتی تھی. اور سبا جو ہے نا, یہ اس ملک نے حکمرانی, اس ملک کی قوم بڑی اسٹرانگ تھی. زراعت, جس طرح ہمارا ملک زرعی ملک ہے, اس کے اندر فصلیں وہ ہوتی ہیں, تو وہ ملک بھی زرعی ملک تھا, ایگریکلچر لینڈ تھا. اور 10,000 تقریباً 1,000 سال انہوں نے حکمرانی کی. اور ان کی جو تجارت ہوا کرتی تھی افریقہ کے اندر, ہندوستان کے اندر, مصر کے اندر, شام کے اندر, یونان کے اندر, روم کے اندر ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. اور یہ صنعا سے تقریباً 55 میل کے فاصلے پر یہ واقع ہے ملک سبا, ٹھیک ہے. اور اب اس وقت جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فلسطین کے, یعنی حضرت سلمان علیہ وسلم کہاں حکمران ہے؟ فلسطین کے اندر. یہ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا. اور فلسطین سے جو یمن کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 12,690 کلومیٹر, 12,690 کلومیٹر تقریباً اس کا فاصلہ ہے. یعنی فلسطین سے فاصلہ یمن کا کتنا ہے؟ 12,690 کلومیٹر. اب دیکھیے, اب آگے ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آگے آ جائیے, ہم آگے اس کو ذرا کر لیتے ہیں. اچھا, کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے تو وہ معلومات حاصل کی جو آپ کے علم میں نہیں ہے, میں ملک سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا ہوں. ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں ایک اطلاع لے کے آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران. اب وہ 3 قسم کی انفارمیشن دے رہا ہے, بلکہ 4 قسم کی, 3 کے. سب سے پہلے اس نے پولیٹیکل انفارمیشن دی کہ میں ایک ایسی قوم کے اوپر سے آ رہا ہوں کہ جس کی حکمران ایک کیا ہے, اور ملکہ ہے. اچھا, کس کی؟ اچھا, تیسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ساز و سامان بڑا بخشا گیا ہے,
یعنی صنعت و معیشت کی بات آ رہی ہے، اور اس کا چوتھا یہ بتایا جا رہا ہے اس کا تخت جو ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی کاریگری اور فنکاری کی بات. تیسری چیز اس سے کال کر لو جا کے، ٹھیک ہے. اچھا، صنعت و معیشت کی بات کر دی، اور پھر تیسری بات یہ کی کاریگری اور فنکاری کی بات کی. اب آخری بات یہ بتا رہا ہے وَجَدتُّهَا قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ. اب یہ تیسری وہ عقائد کی بات کر رہے ہیں. تیسری کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہے کہ ایک تو 4 انفارمیشن دی. پہلے سیاسی انفارمیشن دی، دوسری اس نے انفارمیشن دی صنعت و معیشت کی انفارمیشن دی، اور تیسری اس نے کاریگری فنکاری کی، اور چوتھی اب عقائد کی بات کر رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ قوم جو ہے وہ اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کر رہی ہے. کس کی کر رہی ہے؟ اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. اور شیطان نے ان کے اعمال، یہاں سے جملہ شروع کیے جا رہا ہے، جملہ معترضہ. میں نے جملہ معترضہ کے بارے میں بتایا تھا تھوڑی دیر کے لیے ٹاپک سے باہر. آپ نے مثال بھی دی تھی کہ اگر ہم کسی راستے پہ جا رہے ہیں، جی جی ہم نے جانا وہاں پہ نہیں ہوتا، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں اسٹے کرتے ہیں کسی جگہ پہ. ہاں، وہ آپ کے وہ جملے کے درمیان کوئی اور چیز، جملے کے درمیان اس سے ہٹ کر کوئی بات کی جاتی ہے، پھر دوبارہ اسی ٹریک پہ آیا جایا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. اب آگے دیکھیے وہ جملہ معترضہ ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اب یہ دیکھیے ہمیں ایک بڑی زبردست دعا جو ہے یہاں سکھائی جا رہی ہے قرآن مجید کے، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے کہ اللہم ارنا حق کا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائیں اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور باطل کو باطل ہی دکھائیں اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. یعنی شیطان نے جو اس کے عمل تھا نا، جو سورج کی پوجا کرتی تھی، وہ جو پوری قوم سورج کی پوجا کر رہی تھی، وہ بڑا خوشنما بنا دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ وہ بڑا خوشنما بنا دیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہی عبادت ہے، یہی ہماری، یہی جو سورج ہے یہ ہمارا رب ہے. کیا ٹھیک ہے؟ تو اچھا، یہاں اسی وجہ سے سیدھا راستہ نہیں پاتے. اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ. اب یہاں سے یہ جملہ معترضہ شروع ہو گیا کہ اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے. اس خدا کی سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکال لاتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اور اللہ کے سوا جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. اب چونکہ وہ جو قوم تھی نا، اب یہاں پر بات ہو رہی تھی، کس کی بات ہو رہی تھی؟ کہ وہ حدود نے اطلاع انفارمیشن جو آخری دی تھی کہ اس کے پاس تخت بڑا عظیم ہے، اس کے پاس تخت بڑا عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جملہ معترضہ کہتے ہیں ہمیں بتا دیا کہ یہ جو اس پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور جو عرش عظیم کا مالک ہے. اب آگے دیکھیے، اب سلمان السلام آگے کہتے ہیں. اب سلمان السلام نے ساری بات سن لی. اچھا، مینجمنٹ جو ہے نا وہ بات سب کی سنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اب ایک اگلا اصول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مینیجر جب باتیں آپ کی سن لیتا ہے، بھائی حنظلہ نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میں آیا نہیں تھا، میری گاڑی پنچر ہو گئی تھی، میرے ابو بیمار تھے، میری امی بیمار تھی، میرا فلاں فوت ہو گیا تھا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ مینجمنٹ کا اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی وہ کراس چیک کرتا ہے کہ بھائی اس نے سچ کہا یا جھوٹ. اس نے ابھی دیکھیے آگے اب سلمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سلمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کیا؟ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے. اب یہ اس نے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہا کہ ہم یہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ. اس کے بعد سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ، ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسا کرو، یہ میرا خط لے کے جاؤ. یعنی ڈائلاگس، یہاں پر ایک مینجمنٹ کا اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈائلاگس پہ یقین رکھتے ہیں. ڈائلاگس کبھی ختم نہیں ہونے چاہیے. جب آپ ایک ڈائلاگ ختم کر دیں گے، رابطہ توڑ دیں گے، تو کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈائلاگ. انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ خط لے جاؤ. حدود کو کہا تم خط لے جاؤ اور جا کے اس کے اوپر ملکہ کو دے کے آ جاؤ. اب دیکھیے ہم آگے بس چلتے ہیں. اچھا، ملکہ بولی اے اہل دربار. اب ان کے پاس خط آ گیا، ملکہ کے پاس خط آ گیا. ملکہ جو تھی نا وہ بڑی وائس تھی، بڑی عقل مند ملکہ تھی. اس نے کہا یہ خط جو آیا نا، ابھی دیکھیے ہم تھوڑا ایک ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آگے اس پہ گفتگو کریں گے. اچھا، ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا. میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا. وہ بڑی وائس ملکہ. اس نے کہا کہ سفارتکاری کے کچھ اصول ہوتے ہیں، سفارت کاری کی بادشاہوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے جو کوئی سفارت کار آتا ہے اس کے ساتھ کوئی گفٹ تحائف آتے ہیں، ایسے ہی نا، تحائف آتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر وہ آداب و تسلیمات لے کے آتے ہیں،
آداب آداب، اس کے بعد سلام کرتے ہیں، اس کے بعد جھک کے سلام کرتے ہیں، اس کے بعد گفٹ پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جان کے مان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں، پھر وہ خط پڑھ کے سناتے ہیں. ہم نے دیکھا نا بہت ساری ہم نے ٹی وی کے اندر جو ایسی ہماری موویز آتی ہیں یا ہم اس میں دیکھتے ہیں ایک پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک اس کا پورا اب اس نے کہا یہ عجیب قسم کا میرے پاس خط آیا ہے کہ جو کہ ایک تو پرندے کے ذریعہ ہے، اور پرندہ بھی میرے گود کے اندر پھینک کے چل گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس کوئی خاص طاقت ہے، کوئی خاص قوت ہے. اب دیکھیے آگے ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ملکہ بولی اے اہل زبان، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کے میرے پاس حاضر ہو. انہوں نے کہا جی یہ جو وہ جو ہے نا، وہ جو بادشاہ ہے نا، اس نے یہ کہا کہ بھائی تم جناب کیا کرو کہ کوئی سرکشی نہیں کرو اور مسلم ہو کے میرے پاس آ جاؤ بس. The goal and objective they have to be clear and crystal and clear. The goal and objective they have to be crystal and clear. یعنی مینجمنٹ کو جو ہے اپنا گول بالکل کلیئر ہوتا ہے. مینجمنٹ کو اپنا گول جو ہے بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرا گول کیا ہے، مجھے حاصل کیا کرنا ہے، اس کو بالکل کلیئر تھا. اس نے سیدھا سیدھا گول کیا تھا، گول کیا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ سیدھی شرافت سے میرے پاس آپ. دیکھیے امریکہ کیا کہتا ہے، میں تمہیں پتھر کے زمانے پھینک دوں گا، جو میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو بس. ٹھیک ہے. وہ چودھری بن جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں بس میں نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. ان کا گول، ہر کسی کا گول الگ ہوتا ہے. تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ سیدھی شرافت سے تم مسلمان ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یہ ان کا گول تھا. آگے چلیے. جب ملکہ نے خط سنا، قالت یا ایھا الملا. اب یہاں پر تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ ملا میں پیچھے ذرا اسکپ کر گیا تھا. ملا کہتے ہیں، ملا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ملا کا مطلب ہوتا ہے کہ کور کمانڈرز یا جنرلز یا سردار یا وزیر، یعنی کسی بھی محکمے کے اندر جو بڑے خاص رتبے پہ پہنچے ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو ملا کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلمان علیہ السلام کے ملا الگ تھے. سلمان صاحب ملا یہ تھے نا، جنات تھے، انسان تھے، پرندے تھے، یہ ملا تھے. حضرت شعیب ادھر جا کے بیٹھ، ادھر چلے. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملا اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے ملا الگ تھے. حضرت اور فرعون کے ملا وہ الگ تھے. اب یہ دیکھیے ملکہ نے جب یہ ساری باتیں سن لی، ٹھیک ہے، اب ملکہ بڑی وائز تھی. یہ واحد ملکہ ہے کہ مشرک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی جو خوبیاں تھی وہ یہاں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبیاں جو ہے وہ یہاں بیان کی. اب وہ کیا کہتی ہے؟ خط سن کر ملکہ بولی اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. یہاں پر ایک مینجمنٹ کا اصول آ رہا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے بغیر مشورے کے کبھی کوئی فیصلہ، مینجمنٹ کبھی بغیر مشورے کوئی فیصلہ نہیں لیتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جائے، خط سن کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میری اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور ہیں. اب یہاں دیکھیے، یہاں قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید. انہوں نے کہا، ملکہ کے جو لوگ تھے نا، جو سردار تھے، جو ان کے عسکری لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پر باس شدید، ہمارے پر بڑا زبردست ایٹمی ہتھیار ہیں، ہم تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہمارے پر بڑی طاقت بھی ہے، ہمارے پر بڑی قوت بھی ہے، ہمارے پر بڑی فورسز بھی ہیں، ہمارے پر بڑے بڑے ہتھیار ہیں، ہمارے پر پستولیں بھی ہیں، ہمارے پر مشین گنز بھی ہیں، ہمارے پر ٹینکس بھی ہیں، ہمارے پر توپیں بھی ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید. انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور بھی ہیں اور لڑنے والے بھی ہیں، لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اب یہ دیکھیں وہ تھے تو اسٹرانگ، لیکن کہتے ہیں کہ ہم لڑ سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیژن ان یور ہینڈ، کہ آخری فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یعنی وہ قابل لوگ تھے نا. دیکھیں ملکہ بھی قابل، ان کے ملا بھی قابل، ملکہ بھی قابل، ان کے ملا بھی قابل، سردار، وزیر، جو بھی تھے سارے کورٹ کمانڈرز وہ بھی قابل تھے. ان کو پتا تھا. اچھا ملکہ نے کیا کہا، بڑی زبردست ڈائلاگ سنیے ذرا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور بھی ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں. اس نے قالت ان الملوک واذا دخلوا قریۃ. اب ملکہ نے کہا، ملکہ کیا کہہ رہی ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا. اب ملکہ بولی قالت ان الملوک واذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اهلها اذلۃ وكذلك يفعلون. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے 1990 میں عراق پہ عراق نے حملہ کر دیا، عراق نے کویت پہ حملہ کر دیا. اب وہاں پر جب میں ایک لیکچر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا حال یہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا،
بڑے بڑے جو وہ تھے بادشاہ تھے نا، وہ جناب انہوں نے داڑیاں اپنی چٹ کی ہیں، اپنے پر جبے اتارے، اور کوئی پینٹ شرٹ پہن کے جا رہا ہے، کوئی شلوار قمیض پہن کے جا رہا ہو، اور بارڈر کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، بارڈروں کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ملکہ نے یہ کہا، ملکہ بڑی وائس تھی، ملکہ بڑا قابل تھی، ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جب اس طرح حملہ ہوتا ہے تو تہس نہس ہو جاتی ہے ساری چیزیں۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا سارا ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ داڑیاں چڑھ کر کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں بارڈر کی طرف، کوئی اس وقت ان کو مال نظر نہیں آ رہا، کوئی ان کی ہر چیز ختم بس۔ تو اس نے ملکہ نے بڑی وائس تھی، اس نے کہا، ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اسے خراب اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں۔ اب اس نے ایک اور سے نہیں، یعنی میں نے آپ کو کہا، وہ اس نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں، ہدیہ بھیجتی ہوں، اس نے ٹیکٹکس کھیلی۔ اب دیکھیں رشوت لگاتے ہیں نا، جیسے تمہارے بابا ایک دو مجھے بتا رہے تھے کہ جی میرے پاس ایک میڈیکل ریپ آیا، اس نے کہا کہ سر یہ میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہوں، سیوک لے کے آؤں گاڑی، ایسی ہے نا۔ اچھا، سیوک کے پیچھے کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ میں اس ڈاکٹر کو جب سیوک، اچھا زبیر نے جب منع کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے گاڑی، سر یہ آپ کے لیے تھوڑی ہے، تو یہ تو میں آپ کی مسز کے لیے، وائف کے لیے کیا ہدیہ دینے کے پیچھے اس کا یہ تھا کہ ہم اس کا اپنا ٹارگیٹ اچیو کریں گے۔ مینجمنٹ کو اپنا ٹارگیٹ کلیئر رکھا تھا، ان کا ٹارگیٹ تھا کہ ہماری جو ہماری میڈیسن ہے اس کی سیل ہمیں 10 لاکھ کی کرنی ہے، 20 لاکھ کی کرنی ہے، 30 لاکھ کی کرنی ہے، ایک سال کے اندر کرنی، تو اس ڈاکٹر کو ہم یہ دے دیں گے 20 لاکھ کی گاڑی، تو ہماری 4-5 سالوں میں سیل جو ہے وہ 40-50 لاکھ کی ہمیں کر کے دے گا۔ The goal and objective they have to be crystal and clear۔ تو سلمان علیہ السلام کا گول کیا تھا؟ وَآتُونِي مسلمین، چپ چاپ سیدھی شرافت سے یہاں مسلمان ہو کے حاضر ہو میرے پاس بس۔ اور وہ تمہارے ابو کے پاس جو میڈیکل ڈرائیو آیا تو اس کا گول کیا تھا؟ میڈیسن نکلے۔ تو یہاں پر یہ اب اس نے کیا کیا؟ ہدیہ دیا۔ کیا کیا؟ میں دیکھتی ہوں میرے الچی کو کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ملکہ کا سفیر سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم میری مال سے مدد کرنا؟ اب سلمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ سلمان علیہ السلام کو کیا آیا؟ غصہ آیا، شدید غصہ، کیونکہ وہ مینیجر تھے نا، کیا تھے وہ؟ کیپیبل تھے، اسٹرانگ مینیجر تھے، روبدار مینیجر تھے۔ اب ان کو بڑا سخت غصہ آیا، ان کو غصہ آیا۔ اس نے کہا جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں ہی مبارک۔ اب ایک سفیر واپس جا، اے سفیر تو واپس جا اور اپنے بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر ایسے لشکر لے کے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں۔ اب سلمان صاحب کو غصہ چڑھا، اس سفیر کو کہا یہ سارا ہدیہ اٹھاؤ اور چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، اب میں ایسے لشکر لے کے آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، ان پر ایسے لشکر لے کے آئیں گے جس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے جہاں سے وہ خوار ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کے آتا؟ اب سلمان علیہ السلام دوبارہ بیٹھے ہوئے، کور کمانڈرز کا اجلاس چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کور کمانڈرز میں جو ان کے ملا ہے وہ کون ہے؟ ہاں، جنات بیٹھے ہوئے، انسان بیٹھے ہوئے اور پرندے بیٹھے ہوئے، کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے، سارے ان کے ملا بیٹھے ہوئے، اب اجلاس چل رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اے اہل دربار، قالت یا ایھا الملا، یہ دیکھیں دوبارہ لفظ آ گیا، قالت یا ایھا الملا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کے آتا ہے قبل اس کے کہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا میں اسے حاضر کرتا۔ اب مینجمنٹ کا یہ اصول ہے کہ مینجمنٹ ایکول اپورچونٹی سب کو پرووائڈ کرتا ہے، کہ بھائی جو کیپیبل ہے اس کو، کیپیبل سے کیپیبل تر کو، یعنی ہوشیار سے ہوشیار کو، وہ دیکھیں آپ کے ابو ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ یار باہر کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے تو وہ حذیفہ کو نہیں کہیں گے، وہ ریرا کو کہیں گے حنظلہ یہ کیپیبل ہے، یہ موٹر سائیکل بڑی زبردست چلاتا ہے، یہ سیکنڈز کے اندر چیز لے کے آتا ہے، وہ لے کے فوراً لے کے آتا ہے، تو وہ اس قسم کا اسائنمنٹ کس کو دیں گے؟ حنظلہ بھائی کو دیں گے۔ اچھا، کوئی اور اسائنمنٹ ہوگی تو وہ تمہیں دیں گے، کوئی اور اسائنمنٹ ہوگی۔ تو اب یہ انہوں نے کہا قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں، جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کی کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ اب یہ دیکھیں مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ مینجمنٹ قوی اور امین یعنی دونوں طاقتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے بڑا امین ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ بڑا امین ہے، بڑا نیک ہے، بڑا، اب یہ کہ وہ مینجمنٹ نہیں چلا سکتا، کوئی بات کرتا ہے اس کی بات کوئی سنتا نہیں، تو ایسی مینجمنٹ کا اس کو تیل لینے جانا ہے وہ تو آرگنائزیشن کا بیڑا غرق کر دے گا نا، ایسے ہے نا۔ تو اس کو کبھی بھی ہونا چاہیے اسٹرانگ، کہ اپنی بات کرنا بھی جانتا ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی جانتا ہو، اس کو امپلیمنٹ کروانا بھی جانتا ہو۔ آگے چلیے،
قال الذی عنده، اچھا یہاں یہ ایک زبردست نقطہ ہے، اس کو غور سے سنیے گا. اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ میں اس کی اب یہ جو جنات تھے نا، دو جن تھے. ایک پہلے جن نے کہا کہ آپ جناب یہ جو ہمارا جو اجلاس چل رہا ہے، یہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے جناب میں آپ جو آپ کہہ رہے ہیں تخت وہ یہاں پر حاضر کر دوں. ایک جن نے یہ کہا. اب دوسرے جن نے کیا کہا، اب ایک اور جن تھا، سنیے ٹھیک ہے. اس نے کہا، ہم پیچھے سے لے رہے ہیں، جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. اب آگے دیکھیے، آگے قال الذی عندہ علم من کتابی، کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. یہاں پر ایک زبردست بات بتائی جا رہی کہ علم جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے قوت کے. علم جو ہے، اب دیکھیں کیا، اب غور سے سنیے گا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا کہ میں یعنی اسٹرانگ وہ بھی تھا لیکن یہ اس سے زیادہ اسٹرانگ تھا، کیونکہ اس کے پاس کیا تھا، کتاب کا علم تھا. وہ کون سی کتاب تھی، واللہ علم بہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنا اگر آپ چاہتے ہیں نا معاشرے میں قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا علم ایکسیلنس پہ لے کے جانا پڑے گا. بچے ہیں نا آپ لوگ، بچے ہیں یا یہ جو کیمرے کے پیچھے ہمارے بیٹھے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں، یعنی آپ کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی زیادہ آپ کے پاس طاقت ہوگی. اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ قابل بننا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ علم کے اندر ایکسیلنس پہ جائیے. علم کے اندر ایکسیلنس پہ جائیے. آپ یہ دیکھیں یہاں پر آپ غور سے ذرا سنیے. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا کہ آپ پلک جھپنے، آپ اپنی آنکھیں بند کریں تو میں اس تخت کو، جس تخت کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ملکہ سبا کے تخت کو میں یہاں لے آؤں گا. ٹھیک ہے. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت، اب کیا ہوا، وہاں سے بات ختم کر دی. ابھی تک کہ قرآن مجید کا بڑا زبردست اسٹائل ہے. آپ نے بعض کا فلمیں دیکھی ہوں گے، فلم میں دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے چھوٹا، اس کی ماں کھلا رہی ہے، پھر اچانک فلم کا سین ختم ہوتا ہے، بچہ جوان ہو کے ہیرو بن کے سامنے آیا تھا. ایسے ہی نا وہ ساری جو بیچ کی 10-15-20 سال کی جو اس کی ہسٹری وہ کاٹ دی جاتی ہے. ایسے ہی نا ہسٹری کاٹ دی، کیونکہ وہ بڑا مشکل ہے. اگر 20 سال کو لے کے آئیں گے تو فلم مکمل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، وہ ملکہ کے ڈائلاگ چل رہے تھے، باتیں چل رہی تھی، ایک دم وہاں سے بات ایک دوسری ایک دم شروع ہوگی کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا بولی میں آپ کے پلک جھپنے پہلے سے لائے دیتا ہوں. اب جو ہی سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تخت دیکھا، اب یہ نہیں دیکھا، اب یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کیسے تخت اٹھا، کیسے آیا، کہاں، وہ وہاں پہنچ گیا فوراً وہاں پر بیچ کی جو، کیونکہ کتنا کلومیٹر ہے، 12,600 کلومیٹر، 12,690 کلومیٹر تقریباً، یعنی یمن اور فلسطین کا فاصلہ ہے. اور وہ پلک جھپنے سے پہلے، اب وہ کہتے ہیں ملک وہاں گئے، وہاں بیٹھے، اٹھایا تخت، اٹھایا، یہ ساری باتیں مجھے حذف کر دی گئی. تو جو ہی سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے، اے میرے رب، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہوتا ہے، اور ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں ہی بزرگ برتر ہے. یہ وہ صحیح بات تک اچھا آگے چلیے. سلمان علیہ السلام نے کہا اب تخت آ گئے. سلمان علیہ السلام نے کہا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو کہ دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاکتے. جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ تخت ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. اب ملکہ حاضر ہو گئی ہے، سلمان صاحب پاس حاضر ہوئی، وہ تخت پڑا ہوا ہے. تو کچھ لوگ دربان نے کہا یہ تمہارا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے. اب دیکھیے جو واشنگٹن کے پروٹوکولز کچھ اور ہیں. ایک نائجیریا کا وزیر اعظم یا نائجیریا کا صدر جب جائے گا واشنگٹن میں تو نائجیریا کے پروٹوکول کچھ اور ہیں. بڑے ملک کے بڑے پروٹوکول، چھوٹے ملک کے چھوٹا پروٹوکول. اب چھوٹے ملک سے اٹھ کے بڑی سلطنت کے اندر آ گئی ہے، بڑی سلطنت کے اندر آ گئی. اب وہ وہاں پر پہنچی، اس نے کہا یہ تو گویا وہی. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس نے کہا یہ تخت ایسے ہی، وہ کہنے لگے یہ تو گویا وہی. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا یا ہم مسلمان. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے، کیونکہ وہ وائس تھی، اس نے وہیں پہچان لیا تھا کہ ہم تو مسلم ہو گئے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. تو اس نے جب دیکھا کہ وہ پانی کا حوض ہے تو اس نے اترنے کے لیے اپنے پانچے اٹھا لیے. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. یہ ہماری تھی. اس کے اندر جو ہمارے پرنسپل سے اس کو ذرا 1-2 منٹ کے اندر آپ کو سمرائز کر لیتے ہیں. پہلی جو حصہ تھا اس کے اندر ہم نے 6 پرنسپل پڑھے. ایک تو یہ تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ورک، کہ جب مینجمنٹ ہے وہ کام کی تقسیم کار کرتی ہے، کام کی تفویض کرتی ہے کہ بھئی حنظلہ کو کیا کام دینا ہے، جیسے میں آپ کو بتایا اس کو کیا کام دینا ہے، حذیفہ کو کام کیا دینا ہے، اسامہ کو کیا کام دینا ہے، اس کی تقسیم کار کرتی ہے.
کمانڈ اینڈ کنٹرول. اس کے بعد فہم یوزعون کا جو فلسفہ ہے, کمانڈ بھی کرنی ہے اور کنٹرول, کہ آپ نے یعنی اس کی حد بندی کرنی ہے, حدود بندی کرنی, کہ بھائی تمہیں یہ میں نے جو حد بندی کی گئی اس کے درمیان تمہیں کام کرنا ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, کہ سزا اور جزا کا تصور, یہ کہ سزا کس کو ملی تھی, کس کے لیے نبی صاحب ہے, لا اعذبنہ عذابا شدیدا. ڈیسیژن کس کے بارے میں اور دی, کس پرندے کے بارے میں اور دی, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پہ بلیو کرتی ہے. اس کے بعد مانیٹرنگ کرتی ہے, کوئی اسائنمنٹ دینے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیتی بلکہ مانیٹر کرتی ہے کہ بھائی کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد انٹیلیجنس گیدرنگ, کہ انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد ویریفیکیشن, جو انفارمیشن کے پاس آئی ہوتی ہے اس کی ویریفیکیشن کرنا. جی بس ٹھیک ہے, ہو گیا. اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن کرتی ہے. اچھا آگے چلیے. اس کے بعد جو مینجمنٹ کا افراد کا جائزہ لینا, میں اب اگلی جو اس میں جو چند پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ تھا, ہم نے پڑھا تھا کہ جو مینجمنٹ ہے اس کا ہدف اپنا کلیئر ہوتا ہے. دا گول اینڈ آبجیکٹو دے ہیو ٹو بی کرسٹل اینڈ کلیئر. تو سلمان علیہ السلام کا کیا گول تھا, ہاں کہ ملکہ کو سیدھی دعوت دی کہ سیدھا مسلمان ہو کے میرے پاس حاضر ہو. مینجمنٹ جو ہے ان کا گول اور آبجیکٹو جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ مینجمنٹ کو, اچھا ایک چیز ہم سے رہ گئی کہ مینجمنٹ جو ہے وہ تاریخ سے سبق حاصل کرتی ہے, یعنی اس کو تاریخ میں بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہسٹری کیا ہوا تھا, ہسٹری میں کیا ہوا تھا, یہ بینک دیوالیہ کیوں ہوتا, یہ آرگنائزیشن اوپر کیوں جا رہی ہے, یہ آرگنائزیشن نیچے کیوں جا رہی ہے, یہ بندہ کرپٹ ہے, یہ اس کی پوری ہسٹری کیا ہے. مینجمنٹ جو ہے ہسٹری پہ بلیو کرتی ہے, جیسے انہوں نے پوری ہسٹری دیکھی اس کے بعد. ٹھیک ہے حضرت سلمان. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا, ایک اور رسول بتایا تھا کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ڈائلاگس پہ بلیو رکھتی ہے. ڈائلاگس کبھی ختم نہیں ہو رہی, ڈائلاگس پہ بلیو رکھتی ہے کہ ڈائلاگ ختم ہو گئے تو آپ کا وہ چیز ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا, اچھا ایک اور چیز تھی, ہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو علم جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے کس کے, قوت کے. اگر آپ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم میں ایکسلنس پہ جانا پڑے گا. علم حاصل نہیں کرنا, بلکہ جتنی زیادہ آپ قوت چاہتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس طاقت ہو, میرے پاس قوت ہو, میرے پاس میری لوگ معاشرے میں مقام ہو, میری معاشرے میں عزت ہو, میں ایک اچھا مینیجر بنوں, میں ایک اچھا والد بنوں, میں ایک اچھی والدہ بنوں, میں ایک اچھی طالبہ بنوں, میں ایک اچھا طالب علم بنوں, تو میں اپنی یعنی علم کے اندر کس پہ جاؤں گا, میرا اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا عزت بہت زیادہ, تو مجھے اپنے علم کے اندر ایکسیلنس میں جانا پڑے گا. علم میرے اندر, میری جو سب سے زیادہ ٹاپ کیا ہوں. میں نے آپ کو اکثر بتایا تھا کہ میں جب جمعیت میں تھا نا, تو ہمارے ایک ناظم صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ کرکٹ کے اندر دو قسم کے لڑکے آتے ہیں. ایک وہ لڑکا آتا ہے جو کہتا ہے میں کس کا ساتھی ہوں, میں کس کا ساتھی ہوں, مجھے. ایک وہ آتا ہے کہ میرا کون ساتھی ہے, میرا. تو اس نے اپنی پروفیشن کے اوپر اتنی محنت کی ہوتی ہے کہ وہ اس کیپیبل ہو جاتا ہے, اس قابل ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جناح حضرہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں, میں اسامہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں, کہ اس نے اتنی محنت کری. تو کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہم نے ایک اور چند چیزیں اور بھی پڑھی تھی. اچھا چلیں, میرا خیال ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. ٹائم اصل میں کم تھا, موضوع بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. بہت شکریہ.